میرا اللہ آج تجھے کیوں نہیں بچاتا؟ سخت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا ہے، زمین میں دبایا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، لیکن 60 سال کی حبشی غلام عورت کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، the first martyr of Islam. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ بنت خبات. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 20 سال پہلے 551 میں پیدا ہوئی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ایتھوپیا سے تھا. مکہ میں وہ قبیلہ بنو مخزوم کہ جس قبیلے میں زیادہ تر وارئرز تھے، اس قبیلے کے سردار الولید ابن المغیرہ کہ جس کے تکبر کا ذکر قرآن میں آیا. ثم ادبر واستکبر. اور جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ الولید ابن المغیرہ کے بھائی ابو حذیفہ ابن المغیرہ کی غلام تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی جن کا تعلق یمن سے تھا، اور وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ آئے تھے. لیکن پھر اسی پروسیس میں وہ مکہ میں رہنے لگے، اور مکہ میں رہنے کے لیے وہ ابو حذیفہ کی پروٹیکشن میں رہنے لگے. کچھ عرصے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے ہو جاتی ہے، اور ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. تقریباً اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے بیٹے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، قبیلہ بنو مخزوم اور اپنے سردار کی خدمت کرنا اور ان کو خوش رکھنا. قبیلہ بنو مخزوم جنگوں میں مہارت اور اپنی دولت کی وجہ سے مکہ میں بہت طاقتور تھا، اور اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت قبیلہ بنو مخزوم نہیں کی تھی. جب اسلام نے مکہ میں قدم رکھا تو قبیلہ بنو مخزوم کی ایک طاقتور شخصیت اور حضرت خالد بن ولید کے کزن چچا زاد بھائی عمر بن حشام، جسے اس دور میں اس کے قبیلے کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، اور اسلام میں جسے ابو جہل کہا گیا ہے. ابو جہل نے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی جب اسلام کا پیغام سنتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمار خذني الآن إلى نبي الله أعاهده على الإسلام كما فعلت. انہوں نے تب اسلام قبول کیا جب اسلام بالکل اپنی انیشیل سٹیج پر تھا، اور جب اسلام قبول کرنا موت کو گلے لگانے کے برابر تھا. اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ تو تھی بھی غلام، لیکن وہ حق کو پہچان چکی تھی اور اپنے پورے دل سے قبول کر چکی تھی. اب جیسے ہی ابو جہل کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری فیملی کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلتا ہے، أما علمت أن مواليكم ياسر العنسي وزوجه سمية وولده عمار على دين محمد؟ تو وہ ان پر ہر طرح کے ظلم کی برسات کر دیتا ہے. ایسے ظلم کہ جن کو اپنے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت رکھنے والا انسان نہ دیکھ سکے نہ سن سکے. کوڑے مار مار کر جسم چھلنی کر دیا جاتا ہے، لوہے کی زریں پہنا کر سخت جلتی ریت پر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر ہر طرح کا ٹارچر کرتا ہے، اور ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قرض کرو، ورنہ تم مار دی جاؤ گی. أو ترجعوا جميعا وتسبوا محمدا. اتنے زخموں کے باوجود، موت کو سامنے دیکھنے کے باوجود، ایک حبشی 60 سال کی غلام عورت ابو جہل کے منہ پر تھوک کر کہتی ہے، بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله. ألا لعنة الله عليك أيها الخبيث الفحاش البذيء، إنك والله لأهون عندي من الجعل على قمامة. ابو جہل was literally the Pharaoh of this ummah, and حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ آسیہ آف اور امہ. وہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی اور اس کے کسی مطالبے کو پورا نہ کیا. اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام غلاموں کو آزاد کروا لیا کرتے تھے، تو پھر کیوں انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی کو آزاد نہیں کروایا؟ کیونکہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی جن لوگوں کے انڈر تھی، انہوں نے کوئی ایسا رول نہیں بنایا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو رقم دے کر آزاد کروایا جا سکتا، اس لیے کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور ان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تو فرماتے، ولكن كما قال رسول الله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.
جب ابو جہل کے بار بار اصرار کرنے پر اور ہر طرح کے ظلم کرنے پر بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی بات نہ مانی تو ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پرائیویٹ پارٹ پر نیزہ مارا. جس سے وہ شہید ہو گئی. ساری زندگی وہ غلام بن کر رہی، طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، لیکن غلام عورت ہونے کے باوجود، موت کو سامنے دیکھنے کے باوجود اسلام کو قبول کیا. آج اسلام کی بات کریں تو خواتین 100 طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہیں کہ ہمارے تو حالات نہیں ٹھیک، ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، ہمیں اتنی آزادی حاصل نہیں ہے. کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشکل ہے آپ کی زندگی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے یہ ثابت کیا کہ جب ایمان موجود ہو، جب آخرت پر یقین ہو، تو 60 سال کی کمزور غلام عورت ابو جہل جیسے طاقتور انسان کو بھی اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی. تو بات ساری ایمان کی ہے، مضبوط ارادے کی ہے اور کچھ کرنے کے لیے ٹھان لینے کی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو، جو ان سے بھی زیادہ بوڑھے تھے، یہاں تک کہ ان کی پلکوں کے بال بھی ختم ہو چکے تھے، ابو جہل نے انہیں بھی بے دردی سے شہید کر دیا. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین پر یوں ظلم ہوتا دیکھ کر اور بے دردی سے ان کی شہادت کو دیکھ کر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بات مانی اور بعد میں پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو حوصلہ دیا. ذرا سوچئے کہ جس نے آپ کے والدین کو اتنی بے دردی سے قتل کیا ہو، جب وہ آپ کے سامنے خوشحال اور دندناتا پھرتا ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا. یقیناً یہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن پھر وہ دن آیا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین کے قاتل کو جنگ بدر میں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا. ابو جہل کے مرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل کو قتل کر دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہے، آپ کا سٹیٹس جو بھی ہے، آپ غلام ہیں یا آزاد ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اور زندگی میں آپ جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں، ان کو ایکسکیوزز بنا کر حق کو تسلیم کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ جب آپ حق کو پہچان لیں تو اس پر قائم رہیں، چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. یہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، دا فرسٹ مارٹیر آف اسلام کی کہانی، جنہوں نے دنیا میں غلامی میں زندگی گزاری، مصیبتیں پریشانیاں برداشت کی، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے، اسلام کا دامن نہ چھوڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.